اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ، اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور اوپر بخشنے والا رب ہے، تو اور کیا چاہیے؟ فاعرضوا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر ایک زور کا سیلاب بھیجا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے ان کے دو باغوں کو بدل دیا دو اور باغوں سے۔ ذواتی اکل خمط وعصر وشیء من سدر قلیل، جن کے میوے بد مزہ تھے اور اس میں سے کچھ جھاؤ تھا، من سدر قلیل، اور کچھ بیریوں کے درخت سے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہماری سزا تھی انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی، بارکنا فیہا قرآن ظاہرتم، ہم نے بالکل متصل دیہات بنائے تھے، بستیاں بنائی تھیں، آبادیاں بنائی تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، جو سامنے نظر آتے تھے، ایک سے دوسری بستی، دوسری سے تیسری بستی نظر آتی تھی۔ اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما، اور ہم نے ان کے آمد و رفت کے بے خوف مقام مقرر کیے تھے۔ لیالیہ و ایاما، دن اور رات، آمنین، بے خطر، بے خوف، سیکیور راستے۔ فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہماری مسافتوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں داستانیں بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، منتشر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں، بڑی نشانیاں ہیں انڈیور کرنے والے، جھیلنے اور برداشت کرنے والوں اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ قوم سبا جو تھی یہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ میں اس کے آپ کے لیے تفصیل ڈھونڈ کے لایا ہوں اس کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سبا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا، یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مرد کا نام ہے
جس کی اولاد میں 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام چلے گئے۔ یمن میں رہنے والوں کے نام مد، جج، کندہ، ازر، اشری، انماد اور حمیر ہیں۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی کے ناموں سے معروف ہیں۔ اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں: لخم، جزام، عاملہ اور غسان۔ ان کے قبائل بھی انہی کے نام سے مشہور ہیں۔ سبا کا اصل نام، سبا جو شخص تھا اس کا اصل نام عبد الشمس تھا، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں رواج جو تھا وہ سورج کی پرستش کا رواج تھا۔ سبا عبد الشمس بن یشہب بن یارب بن قحطان سے اس کا نسب نامی واضح ہو جاتا ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد الشمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی تھی، یعنی 350 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنتیں مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کی یادگار غمدان وغیرہ میں اب تک باقی ہے۔ اس کا ریفرنس تفسیر حقانی ہے۔ شہر معارب، ابن کثیر کے بیان کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معارب تھا، جس میں یہ قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں بلقیس کا نام بھی قابل ذکر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند یعنی ایک ڈیم بنایا، تعمیر کیا، جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا۔ بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکال کر شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھی۔ یہ شہر ضرورتوں میں کام آتا تھا، یہ شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا۔ یہ تفسیر مظہری کی تفصیل ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان باغات میں اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی، یعنی اتنا پھل تھا وہاں پر۔ یہ بھی ابن کثیر نے لکھا ہے۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا حال یوں بیان ہوتا ہے: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةً، یہ جو آج ہم نے آیت شروع کی ہے، جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام میں الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدۃ طیبۃ یعنی عمدہ شہر کہا ہے، بنا دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ غیر معمولی بات ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور منہ موڑا۔ یہ جو فرمایا کہ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ،
یعنی پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں سے بدل دیے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ سے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے، اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے، پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی، اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے، غرضے کے پورا شہر تباہ ہو گیا۔ یعنی مدینہ منورہ کے جو اوریجنل قبائل شمار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، وہ اوس اور خزرج ہیں۔ یہ اوس اور خزرج بھی انہی میں سے ہیں کہ جو یہاں سے لوگ نکلے اور جو جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، وہ اوس اور خزرج تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف آوری کی دعوت دی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے۔ یہ معرف القرآن میں ہے۔ ان کے باغات بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت ادرک کی ایک قسم ہے جس میں کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمط ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو اور کڑوا بھی۔ سفر کی سہولیات۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو امن کے ساتھ سفر کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان لوگوں پر سد معارب کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی تھی، اور دوسری طرف انہیں سفری سہولتیں میسر کی تھیں۔ قرلتی بارکنا فیہا سے مراد ملک شام ہے۔ ان لوگوں کو تجارت کے غرض سے شام کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ شہر معارف سے ملک شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے بھی ناہموار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرما دیا کہ شہر معارف سے ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دیں۔ یہاں سے گزرنے والا مسافر دوپہر میں آرام کرتا، کھانا کھاتا، پھر ظہر کے بعد روانہ ہو کر غروب آفتاب تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزارتا۔ کسی چور ڈاکو کا بھی وہاں گزر نہ تھا۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود یہ دعا مانگی، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو دراز کر دے، ہمارے فاصلوں کو بڑھا دے۔ یعنی اس کو اگر ہم آج کے محاورے میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں کہ کوئی کہے کہ جی یار ایک ہی مزہ ہویا کہ اندھیرا ہے ہی نہیں، ایتھوں ڈروتے ہوتے پھر اگلی بستی چلے جاوے، کوئی فن نہیں ہے اس میں، اس سفر کرنے میں۔ یا اللہ ذرا ہمارے اس سفر کو ذرا ایڈونچرس بنا دے۔ تو ایڈونچرس تو تبھی ہو نا کہ اندھیرا بھی ہو، پھر کوئی راستے میں چور ڈاکو بھی ہوں، اور پھر لٹتے لٹاتے ان سے بچ کر ڈاکوؤں سے کوئی شخص ہے وہ اگلی منزل پر پہنچے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ دعا کی، یعنی ناشکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی وہ تمام حدیں انہوں نے کراس کر دی۔ ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، اور دنیا میں ان کے قصے ہی باقی رہ گئے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ان کا قصہ۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بیان کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا، نجومی کو۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں، جس میں کھجور کثرت سے ہے اور شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آزر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف، اوس خزرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے۔ بطن مرہ کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی و عبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے آخرت کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آئے تو صبر کرتا ہے، جس کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔ یہ تھا قوم سبا کا پورا تذکرہ، کہ جس کو میں نے مختلف تفاسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ میں تاریخ کا ایک نالائق طالب علم رہا ہوں ہمیشہ۔ مجھے نہ تاریخیں یاد ہوتی ہیں، نہ سن یاد ہوتے ہیں، اور نہ تاریخی واقعات مجھے پورے طور پر یاد رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دین کی بنیادی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد رکھوائی ہوئی ہے، یہ بھی اسی کا سارا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْإِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یعنی مجھے ایکسیس دے انسانوں تک، تو میں ثابت کروں گا کہ تو نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں اشرف المخلوقات ڈکلیئر کر دیا، لیکن یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے نا اس کے الفاظ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کر کے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ پورا دین، یہ صراط مستقیم ہے، قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ تو اس پر جو بھی اس طرف آنا چاہے گا تو شیطان جو ہے وہ مختلف پوائنٹس پر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان پر حملہ آور ہوگا۔ اور چیلنج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ تیرے ناشکرے ہوں گے اور مجھے پوجیں گے اور میرا شکر ادا کریں گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، سوائے ایمان والوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اس انسٹرکشن پر ایمان لائے گا، صرف وہی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن کیا کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر نہیں جائے گا تو بچ جائے گا، اور اگر وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جائے گا اور تجربہ کرنے کے لیے بھی جائے گا کہ دیکھو کی ہوتا، وہ بھی مارا جائے گا۔ تو الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ اور یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس ریفرنس سے اللہ تعالیٰ مومن کہتا ہے تو پھر جو وحی کی روشنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکشن دی ہے، جو اس ڈائریکشن پر ایمان لائے گا، جو قرآن مجید کی شکل میں آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی شکل میں آئی ہے، اس کو اپنا امام بنائے گا، اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، وہ تو بچ جائے گا، اور جو اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا۔ اور اس کی ڈیمونسٹریشن بالکل شروع میں آدم و ابلیس کو جنت میں رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ نے کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو دو انسٹرکشن دی۔ نمبر 1، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ نمبر 2، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور انہوں نے بنیادی طور پر انہی دو انسٹرکشن کو نظر انداز کیا، یعنی شیطان کو دشمن سمجھنے کی بجائے اس کو ایکسیس دی، اس کے ساتھ میل ملاقات رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے درخت کے قریب بھی نہیں جانا، تو وہ ہچکچاتے رہے کہ نہیں، کھانے کو اوائڈ کیا
لیکن قریب جانے کو اوائڈ نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ قریب گئے تو پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہیں کپڑے کب اتار دیا، ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی. تو اصل چیز کیا ہے یہاں؟ جو مومنین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن و سنت، سیرت، اس پر ایمان رکھنے والے کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے اور اسی میں عافیت ہے. جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ مارا جائے گا. وما کان لہ علیہم من سلطان. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کوئی اتھارٹی نہیں دی تھی انسان پر. وہ کسی بھی انسان کو بائی فورس گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا. ٹیمپٹ کر سکتا ہے، خوشنما بنا کے دکھا سکتا ہے، لیکن مجبور نہیں کر سکتا. تو الفاظ کیا ہیں؟ وما کان لہ علیہم من سلطان. شیطان کو انسانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں دیا پھر موقع کیوں دیا؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا فی شکن، اس کے مقابلے میں کہ جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اے نبی آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو بھلا ان کو جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے اللہ کو چھوڑ کر. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں اختیار رکھتے ذرا برابر بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین پر. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی شراکت داری ہے. وما لہم منہم من ظہیر، اور ان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے. یہ ذرا ایک باریک سا نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو ہندو مائتھولوجی میں دیو مالائی سارے کہانیاں قصے ہیں، اور دیو ہیں اور دیوانی ہے، دیو مالائی اور مؤنث و مذکر ہیں، یہ فرشتوں کے تصور کے ساتھ بالکل قریب کا تصور ہے. ہم بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کی ایگزیکیوشن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں. مثلا حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے وہ رزق کی تقسیم پر مقرر ہیں. ہمارا ایمان ہے نا، بارشیں وہ برسائیں گے، ہوائیں وہ چلائیں گے، لیکن ہمارا ایمان ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ صرف ایگزیکیوٹرز ہیں. فیصلے سب کے سب الف سے لے کر یہ تک اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے وہ کوئی بارش برسا سکتے ہیں اور نہ بارش کو روک سکتے ہیں. ہوا کا چلانا یا نہ چلانا یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جبکہ جب بھی انہیں کوئی اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بارش چاہیے تو پھر آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کیونکہ وہ بااختیار ہیں. لیکن ہمیں کسی فرشتے کو حضرت میکائیل اس یقین کے ساتھ کہ بارش بالفعل وہی برسائیں گے یا ان کے ماتحت فرشتے برسائیں گے، ہواؤں کو خلیج بنگال سے وہی لے کر آئیں گے، لیکن ہمیں ان کو پکارنے کی اجازت نہیں. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے نفوس کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہے. موت جب آئے گی تو میری آپ کی سب کی روح وہی قبض کریں گے، لیکن اپنے فیصلے سے نہیں. وہ ایک لمحہ بھی نہ تاخیر کر سکتے ہیں نہ جلدی لے کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یعنی فریکشن آف دی سیکنڈ کے حساب سے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے پابند ہیں. لہذا جب بھی ہم کسی کو درازی عمر کی دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ اس بچے کی عمر دراز کر. ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ نہیں کرتے. جب شرک ہوگا تو پھر کوئی آسمان سے کہہ رہا ہوگا. وہ جو غالب نے ایک متمنا بنایا ہوا تھا نا، عارف مرزا غالب بے اولاد تھے، تو جب وہ فوت ہو گیا تو ان کا وہ مشہور شعر ہے، اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آسمان کو، فلک کو با اختیار سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو گردش زمانہ ہے، یہ سب ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں سارے، گردش زمانہ اور زمانے کے کا بیر،
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو، اس لیے کہ دہر جس کو تم کہہ کر پکار رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، لہذا اگر تم دہر کو گالی دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تم کیسے اس کو گالی دے سکتے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ قل ادعوا الذین زعمتم، پکارو ذرا ان کو جن کے بارے میں تمہیں زعم ہے، تمہارا خیال ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ نہیں اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں پر نہ زمین پر، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شراکت ہے آسمان و زمین میں، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کام اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ خود کر نہیں سکتا، جبکہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ ملازم اس لیے رکھتا ہے کہ وہ سارے کام خود کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کوئی کن فیکون سے بھی کر سکتا ہے، وہ صرف حکم دے دے کہ ہو جا اور وہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نارمل پروسیجر بنایا ہے مختلف کاموں کا، وہ کیا ہے کہ بارشیں برستی ہیں، بارش برسنے کے لیے ایک دم بارش نہیں برس جاتی، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کب کا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے، خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ ہوائیں ان کو ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، پھر وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پورے انڈین سب کانٹیننٹ پر پھیل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں وہاں وہ بارش وہ برساتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر بخارات کے بھی بارش برسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اس سارے پروسیجر کے بھی بارش برسا سکتا ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اب یہاں سفارش کا ذکر آ رہا ہے، یعنی دو پہلوؤں سے انہیں پکارا گیا ہے فرشتوں کو۔ قریش نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا اور ان کے مؤنث بت بنا دیے، لات، عزا اور منات، یہ سارے مؤنث الفاظ ہیں، لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، اور اسی طرح جو ان کے نام ہیں عزا یہ العزیز کا مؤنث ہے، تو یہ سارے مؤنث نام ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انہیں خوش کریں گے، ان بتوں کے سامنے کو چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کو کھانے کھلائیں گے تو یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اذن دے گا، اجازت دے گا۔ اچھا، اب یہ اذن کیا ہے؟ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر شفاعت کی نفی ہے مطلقاً، مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تیسرے پارے کے آغاز میں، آیت الکرسی کے بالکل ملحقہ جو آیات ہیں ان میں، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی سوداگری ہوگی یا نہ لین دین ہوگا، یہاں سفارش کی مطلقاً نفی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آیت الکرسی میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو یہاں اس بات تو ہو گیا نا سفارش کا کہ سفارش ہوگی بٹ ود ہز پرمیشن۔ یہ کیا ہے کہ سفارشی اگر دو قسم کے مانے جائیں، ایک سفارشی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی جس نے کام کرنا ہے جس افسر نے، اس پر کوئی حاوی حیثیت اس کی ہوتی ہے اور وہ بغیر اجازت سے اسے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن اگر آپ کسی کو سفارشی بنا کر لے جائیں کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس اور 2 گھنٹے تک وہ باہر ہی بیٹھا رہے اور افسر اس کو اندر ہی نہ بلائے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا سفارشی ہولا ہے کہ افسر جو ہے اس کو اندر بلا ہی نہیں رہا۔ اور اگر آپ کا سفارشی جائے اور دروازہ کھولے اور سیدھا اندر داخل ہو جائے، آپ اندر نہیں گئے لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت بھی نہیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے، سفارش ہوگی لیکن کس کے لیے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اولو العزم پیغمبروں کو، اولو العزم پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو عزت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم فلاں کے لیے سفارش کرو، اور وہ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے وہ کام جو ہے وہ کر دے گا، جس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے وہ سفارش کریں گے وہ ہو جائے گی، لیکن اس میں کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم،
ماذا قال ربکم قالوا الحق، اجازت بخشے ان کے لیے ہے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ لرز رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا اتنا روب ہوگا کہ ان کو کوئی بات نہیں سوجے گی. تو جب اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر ان کو پتہ چلے گا کہ رب نے کہا ہے کہ تم سفارش کرو. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والا اور بڑا ہے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی ان سے کہو، بتاؤ بھلا کون تمہیں پرووائڈ کرتا ہے، کون تمہیں کھلاتا ہے، کون تمہیں رزق عطا کرتا ہے آسمانوں اور زمین سے. قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اے نبی بتا دو کہ اللہ اور یقیناً ہم یا تم سیدھے راستے پر ہیں یا سری گمراہی پر ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے نبی کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے باس پرس ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے باس پرس ہوگی. اصل میں کفار سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہی مضمون ہے کہ جو 30ویں پارے کے آخر میں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافِرُونَ میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر کئی صورتوں میں آیا ہے کہ مثلا سورہ شورى کے اندر جو الفاظ ہیں وہاں اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجۃ بیننا و بینکم، بہت باتیں ہو چکی، اب تمہارے اور ہمارے درمیان مزید آرگومنٹ کی گنجائش نہیں ہے. پھر وہ بات جو ہے پھر سورہ کافرون اس کو ساتھ میں لائے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بڑی باتیں ہو چکی. معلوم ہوتا ہے کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت کرنے والے نہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نے عبادت نہیں کرنی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ. قل یجمع بیننا ربنا، اے نبی کہہ دو کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا. وہو الفتاح العلیم، اور وہ چیزوں کو کھولنے والا، یعنی فیصلہ، یہاں فیصلہ کرنے والا مراد ہے، اور وہ جاننے والا جج ہے. یعنی اگر جج کو پوری انفارمیشن نہ ہو تو اس میں ایرر کا امکان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لہذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اس کے علم کی بنیاد پر اور برحق فیصلہ ہوگا. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، اے نبی کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، کوئی نہیں، اللہ حقیقت میں اللہ تو بالا دست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر تمام کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. یعنی باقی تمام پیغمبر جو تھے وہ زمانی اور مکانی اعتبار سے لمیٹڈ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے کیا ہیں؟ ایٹرنل ہیں، قیامت تک کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، اور صرف آپ کے زمانے تک محدود نہیں تھی، قیامت تک کے لیے تھی. تو دونوں ڈائمینشن کور ہو گئی نا، زمانہ بھی، ٹائم بھی اور اسپیس بھی. دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے ہیں، اور پوری زمین کے لیے، پوری گلوب کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کو جو معجزے دیے وہ بھی کیا تھے؟ وہ لمیٹڈ تھے، ٹائم اور اسپیس دونوں کے اعتبار سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا، لیکن اب جیسے وہ یہودی ڈھونڈ رہے ہیں اس
صندوق کو جسے صندوق سکینت کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے وہ دفن ہے، اور اس کے نیچے نیچے انہوں نے پورے تہ خانے کھود لیے ہوئے ہیں، صرف بنیادیں کھڑی ہیں اس کی، باقی جو ہے وہ سب انہوں نے کھود لیا ہے، لیکن ابھی تک تو ان کو ملا نہیں۔ اب انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کرنی ہے کہ انہوں نے کسی بہانے سے مسجد اقصیٰ کو انہوں نے گرانا ہے۔ کوئی پاگل آدمی لے کے آئیں گے، پاگل ہوگا نہیں لیکن اس کا ریکارڈ بنائیں گے کہ وہ پاگل ہے، اور وہ کوئی بم دھماکہ کرے گا یا ایسی کوئی اور حرکت کریں گے، اور پھر مسجد اقصیٰ کا ایک بڑا حصہ وہ گرائیں گے۔ یعنی ابھی ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں جان ہے، مسلمان بہت بری طرح ریئیکٹ کریں گے۔ یعنی یہ جو بابری مسجد گرائی تھی انڈیا میں، ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ کا تجزیہ تھا کہ یہ ان کا فیلر تھا کہ مسلمان کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے خلاف۔ ابھی ان کا خیال ہے کہ مسلمان ریئیکٹ کریں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ کا ایک بڑا حصہ گرائیں گے، اور پھر کہیں گے اب گر تو گیا ہی ہے، اب نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ وہ ہیکل سلیمانی جو تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا تھا، عبادت خانہ بنایا تھا، اس کو اسی بنیادوں پر اسی ڈیزائن میں دوبارہ تعمیر کر لیا جائے۔ اسے بنائیں گے، اور پھر ایک پتھر ہے، یعنی پتھر کی بنی ہوئی ایک سیٹ ہے کہنا چاہیے، کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور اب وہ برطانیہ میں لنڈن میں ایک چرچ کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ شاہی خاندان کی جتنی بھی تاج پوشیاں ہوتی ہیں وہ اسی پتھر پر بٹھا کے ہوتی ہیں۔ پھر اس پتھر کو لے کے آئیں گے، وہ وہاں نصب کریں گے، اور پھر ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دوبارہ تشریف آوری ہے، پھر اسی پتھر پر ان کی تاج پوشی ہوگی، واللہ اعلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ جو تم ہم سے کرتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کب پورا ہوگا؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے، لا تستاخرون عنہ ساعتن، تاخیر کہتے ہیں نا دیر کو، تستاخرون نہ تم اس کو ڈیلے کر سکو گے، ولا تستقدمون اور نہ اس سے پہلے یہ چیز جو ہے تم حاصل کر سکو گے، یعنی قیامت کا جو دن مقرر ہے اس سے گھڑی بھر نہ لیٹ ہوگا، اور نہ وہ قیامت گھڑی بھر ارلی آئے گی، اسی ایک فکس ٹائم پر وہ واقع ہوگی۔ بس جی رکوع ختم ہو گیا، اسی پر بات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔